یہ کر رہا ہوں کہ آپ جس طرح امامت پر بات کریں، استدلال پر تو حدیثیں بھی پیش کی جا سکتی ہے، آیات بھی پیش کی جا سکتی ہے، لیکن بنا استدلال تو پہلے واضح ہو لے کہ جن آیتوں سے عقیدہ امامت ثابت کیا جا رہا ہے کیا وہ قطعی الدلالہ ہیں؟ کیا ان آیات میں ایک سے زائد معنیوں کا احتمال نہیں ہے؟ اور جن حدیثوں کی بنیاد پر آپ جانشین کی بات کر رہے ہیں، ان کی بات کبھی بھی رسول خدا کسی ایک بندے کو بتا کر نہیں جائیں گے۔ اس طرح قرآن دے کر گئے ہیں، امامت کی خبر بھی اسی طرح دے کر جائیں گے۔ تو آپ بتائیں سی روایت امامت کی خبر دے کر گئے ہیں، خبر واحد پیش نہیں کر، حدیث متواتر کی جی وہ جناب، کریں عرض یہی ہے کہ رسول پاک جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے آیات لائے ہیں امام ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کے اس بات کے لیے جو قطعی الدلالہ، اور اسی طرح جو دوسرے لوگوں نے اجازت میں بات کرنے کی، ٹھیک ہے نا، آپ نے سوال کیا، جو دوسرے لوگوں نے امامت کا ادعا کیا ہے ان کے مذمت میں، اب مذمت کس انداز میں میں نہیں کہتا کیونکہ آپ ناراض ہو جائیں گے، مذمت آپ وہ قرآن کا اگر کھولیں گے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اور دوسرے جو آیات ہیں، ان کی مذمت میں جن لوگوں نے بعد میں اپنے آپ کو خلیفہ بنایا، اللہ نے تو خلیفہ نہیں بنایا، لوگوں نے خلیفہ بنایا، ان کی مذمت میں اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت میں، ان کی ولایت میں، ان کی امامت میں آیات قطعی الدلالہ ہیں، اور اسی طرح احادیث بھی آپ ہی کے کتب سے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں اور آپ کے ائمہ کی مذمت میں۔ لیکن اس سے پہلے، اس مرحلے سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ حدیث کیا کہہ رہا ہے، آیت کیا کہہ رہا ہے، اس سے پہلے مرحلہ یہی ہے کہ آپ کا جو بنیادی موقف ہے کہ یہ ہے ہی نہیں، قرآن میں ایسا ہی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو دین کا یہ رکن موجود ہی نہیں ہے۔ وہ رکن کون ہے؟ جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اپنے پچھلے گفتگو میں آپ سے ابھی جو 5 منٹ میں پہلے میں نے بات کی، ایک ایسا موقف ہے کہ اس کا بطلان بالبداہہ واضح ہے، یعنی جیسے میں دکھاؤں نا کہ یہ پین ہے، اب کوئی مجھ سے نزاع تو نہیں کرے گا کہ یہ پین ہے بھائی، یہ پین ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ پین ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی پاگل آگے کہے کہ یہ پین نہیں، یہ کچھ اور ہے، اس طرح بالبداہہ، بلکہ میں سورج دکھاؤں، یہ سورج ہے، شمس ہے، لوگ کہیں گے یہ سورج ہے بھائی، اس میں مناظرے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، آپ کا موقف بالبداہہ باطل ہے مسئلہ امامت پر، آگے بات چلی نہیں جاتی۔ اسلام میں 2 بڑے فرقے ہیں، جماعت عمریہ اور شیعہ، آپ کا اور مسئلہ اختلاف کا سبب کیا؟ مسئلہ امامت پر آپ کا موقف بالوضوح کالشمس فی رابعۃ النہار، جس طرح مثلا وہ لات اور منات مکے میں جو بتیں تھے وہ خدا نہیں ہے، اسی طرح آپ کا موقف باطل ہے، ہو ہی نہیں سکتا یہ اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ مجھے بتائیں آپ کا جو موقف ہے کہ یہ منسوس نہیں ہے، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں بولا ہے، ویسے چلے گئے بس دنیا سے، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ دین تو پھر ناقص ہے، اللہ نے ہم سے غداری کیا، نستجیر باللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غداری کیا۔ جی بسم اللہ کریں۔ آپ ضرورت بتائیں نا، ختم نبوت کے بعد امامت کو جاری رکھنے کے پیچھے خدا کی ضرورت بتائیں نا، دین مکمل ہو گیا، دین کی تشریحات توضیحات مکمل ہو گئیں، تو اللہ ختم نبوت کے بعد آسمان سے پھر ایک نئی نمائندہ شخصیت کو بھیج رہا ہے، ضرورت پیش کرے نا اس کی، یہ دین آپ بنا رہے ہیں تو قرآن اسی لیے کہ ابوبکر خلیفہ بناتا نا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ابوبکر جنازے میں شریک نہیں ہوا تھا، ابوبکر جنازے دین کا کون سا مسئلہ بیان کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جس مسئلے پہ اختلاف ہے 1400 سال، آپ بتا دیں نا، اضافہ کر دیں۔ بالکل آپ کہتے ہیں خلیفے کی کیا ضرورت ہے، تو پھر ابوبکر سے جو بیعت کرنے میں یہ نہیں کہہ رہا، منصوص من اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو عرض یہی ہے کہ اگر امام کی، آپ کہہ رہے ہیں امام کی کوئی ضرورت نہیں نا، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، امام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کوئی چیز ہے، مسلمانوں کا لیڈرشپ، لیڈر کی کیا ضرورت ہے، کوئی مسلمانوں کا افواج کا سربراہ ہو، یہ پوزیشن جو ہے نا، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ایک تو پوزیشن ان کا تھا کہ وحی لیتے تھے، قرآن آتا تھا، شریعت آتی تھی، ٹھیک ہے، نبوت کا مقام ہے، وہ تو ان کے بعد ختم ہے، ان کے بعد نہیں ہے، یہ مانتے ہیں، لیکن ان کے بعد جو دوسرے فرائض تھے ان کے، کہ بہت سارے فرائض تھے ان کے، اب سنیے، اگر کسی 2 شخص کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، کون اس نزاع کو حل کرتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حل کرتے ہیں۔ اگر کہیں فوج آ جاتی ہے دشمنوں کی کہ ہم نے مسلمانوں پہ حملہ کرنا، ٹھیک ہے نا، کون اس کے سامنے اس فوج کے سامنے مسلمانوں کو جمع کرے گا، فوج بنائے گا، ان کے مقابلے کے لیے بھیج دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لیڈرشپ کا فرائض ہے۔ اگر کہیں سے صدقات لینے ہیں، صدقات کو فقراء میں کون تقسیم کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی خمس آ جاتا ہے، اس کو کون تقسیم کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غنائم کو کون تقسیم کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے،
اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے حد کون جاری کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم، جی نا، مسئلہ نہیں معلوم کسی کو، احکام نہیں معلوم کسی کو، ایک میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں، ایک میں احکام نہیں معلوم کسی کو، کہتے ہیں ضرورت ہی کیا ہے بھائی، ضرورت ہی کیا، ٹھیک ہے نا بھائی، احکام نہیں معلوم، کون بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز جمعہ کون پڑھائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ جب متحیر ہو جاتے ہیں کہ عقیدے کا یہ مسئلہ عقیدے میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، توحید میں متحیر ہیں، قرآن کی تفسیر میں متحیر ہیں، سنت میں متحیر ہیں، کون بتائے گا؟ کون شرح دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب فرائض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور یہ ضروریات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد مرتفع نہیں ہوئے کہ اب دین کامل ہو گیا، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے ان باتوں کا. اسی لیے تو ابو بکر گیا تھا. بات سننے دیں، بات کرنے دینا، بات کرنے دیں، ایک منٹ خبر واحد پیش نہیں کرنی آپ نے. یہ تمام مورخین کا تواتر دکھانا ہے آپ نے. اچھی بات ہے. اچھا تمام مورخین کا اجماع دکھائیں، اسٹیبلشڈ نالج پر بات کا دکا روایتوں سے تو ناس بھی بہت کچھ دکھا دیں. آپ اسٹیبلشڈ نالج کے حوالے سے بات کریں. انسان علم ابو بکر عمر عثمان کو کیسے بیان کر رہا ہے، علی کو کیسے بیان کر رہا ہے. اس طرح تو ناسبی اور رافضی اکا دکا روایتیں اٹھا کر کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، وہ نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، اسٹیبلشڈ ہسٹری آپ کے نزدیک آپ مجھے بتائیں آپ کے مذہب کے نزدیک، آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے عزیزو. اب جو ہے نا عزیزو، میرا مذہب چھوڑے. جی سر بات انٹرنیشنل بات کریں، مذہب چھوڑے، انٹرنیشنل بات کریں. عزیزو اب پریشر آ گیا نا، اب پریشر آ گیا. بخاری سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مسلم سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، صحیح ستہ سے سب سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ یہ متواتر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، متواتر نہیں ہے بھائی. ہاں کل تک تو یہ سب قرآن کا بھائی تھا، کل تک بھائی قرآن کا بھائی تھا. وہ قرآن کا بھائی کیا ہے؟ بخاری ہے. قرآن کی بہن کون ہے؟ مسلم ہے یا قرآن کی بہن یہ تمہارے قرآن کی بہن ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سوتیلی بہن ہے یا صحیح بہن ہے؟ اب ذرا سن لو مولوی صاحب، یہ مسلم عزیزو، مسلم حجاج قشیری نیسابوری، چھاپ دار الفکر، جس نے کہا ہے اس سے جا کے پوچھ لیں. دیکھیں عزیزو، یہ سنہ 1432 میں دار الفکر بیروت میں چھاپا ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب التیمم. بات سنیے، یہ حدیث پڑھنے دیں پھر تواتر اس کا ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پہلے میں حدیث پڑھوں پھر تواتر کا اس بات. یہ حدیث ہے عزیزو، اچھا حدیث یہ ہے، حدیث یہ ہے کہ اگلے صفحے میں یہ حدیث ہے، یہ صفحہ نمبر ہے 184، حدیث نمبر ہے 368، ٹھیک ہے نا. عبد الرحمن ابن ابزا کہتے ہیں کہ اپنے والد سے، یعنی اب سعید ابن عبد الرحمن ابن ابزا اپنے والد عبد الرحمن سے نقل کرتے ہیں، ان رجلا کہ ایک شخص آیا، اتا عمر، آپ کے خلیفہ بادشاہ سلامت کے پاس جب وہ خلیفہ تھے اس زمانے میں آیا، فقال انی اجنبت، کہا کہ میں جنب ہو گیا، فلم اجد ماء، اور مجھے پانی نہیں ملا، مجھے پانی نہیں مل رہا، میں کیا کروں؟ اچھا پانی نہ ملے تو جنابت کے مسئلے میں کیا کرتے ہیں؟ جنابت کے مسئلے میں پانی نہ ملے تو انسان تیمم کر لیتا ہے، پتہ ہے آپ کو. اچھا تو خلیفہ نے کیا حکم دے دیا بھائی؟ قال لا تصلی، نماز ہی نہ پڑھو. فقال عمار نے کہا اما تذکر، آپ کو پتہ نہیں ہے، یا امیر الفلانی، یا امیر، آپ کے بادشاہ کو بولا کہ آپ تو خلیفہ ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد ہے اور اس کے خلافت کے زمانے میں. آپ کو یاد نہیں ہے، اذا انا وانت فی سریۃ فاجنبنا، ہم دونوں ایک لشکر میں تھے اور ہم دونوں جنب ہو گئے تھے، احتلام ہو گیا تھا. فلم نجد ماء، پانی نہیں ملا. فاما انت فلم تصلی، اس وقت بھی آپ نے نماز نہیں پڑھا تھا، اس وقت بھی آپ نے، بادشاہ سلامت، آپ نے تو نماز ہی نہیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا. واما انا فتعمقت فی التراب وصلیت، لیکن میں نے جو تھا، میں نے اپنے آپ کو مٹی میں رول کیا تھا، میں نے اپنے آپ کو مٹی میں گرایا تھا. فقال النبی صلی اللہ، اور نماز پڑھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں سے فرمایا کہ یہ مٹی میں اس طرح گرنے کی ضرورت نہیں تھی، لوٹ مارنے کی ضرورت نہیں تھی. کیا کرتے؟ دونوں ہاتھ کو، دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ مارتے، اس کو پھونک مارتے اور چہرے پہ ملتے اور دونوں ہاتھوں پہ ملتے، یہ کافی تھا. اچھا فقال عمر اتق اللہ یا عمر، عمر نے کہا کہ اللہ سے ڈرو.
یعنی بجائے کہ مان لیتا اس یاد دلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، کہتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو تیمم تک نہیں آتا تھا، آپ کا جو خلیفہ، آپ کا جو امام ہے اس کو تیمم تک نہیں آتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ایک ایسا شخص جس کے پاس وہ علم ہو، آپ نے ضرورت کا پوچھا نا، ضرورت کا پوچھا نا، میں ضرورت بتا رہا ہوں کہ کیوں ضرورت ہے، امام کی ضرورت واجب ہے۔ خبر کا تواتر پیش کریں۔ ہاں ابھی تواتر بھی ثابت کرتے ہیں، تواتر ثابت کرتے ہیں۔ ایک منٹ آپ میرے مذہب پر ہی بات کر رہے ہیں تو کیسے کریں گے؟ علامہ سن لیں، علامہ ابن حزم کے علاوہ پورے اہل سنت کا اتفاق ہے خبر واحد سے علم ظنی حاصل ہوتا۔ تین بندوں کی بات پر ہم ابو بکر پر عثمان پر علی پر یہی حجت الزام ہے، لگاتے، اس کے باوجود یہ حجت ہے۔ تواتر ثابت کریں۔ میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کی بات مانتا ہوں کہ جو حدیث ہے، آپ کی حدیث سب مضنون ہے، آپ کا دین ہی مضنون ہے بھائی، عقلی طور پر آپ کا دین ہی مضنون ہے، ظنی ہے بھائی، اس سے میں کیا کروں؟ آپ کے پاس آپ کا دین ہی مضنون ہے، بخاری مسلم سب مضنون ہے، میرا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب اسی کو آپ، لیکن اسی کو آپ حجت مانتے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ نے ظن کو حجت بنا دیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ عزیزو، اب مجھے 1 منٹ بات کرنے دیں، پھر آپ بات کیجیے گا۔ طلحہ بھائی مجھے 1 منٹ بات کرنے دیں، مجھے کامل کرنے دیں، پھر آپ بات کیجیے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض بھی یہ کر رہا ہوں کہ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ کی کنیکشن صحیح ہے۔ بسم اللہ بات کرو، آپ بات کرو، بسم اللہ، میں خاموش، بسم اللہ۔ بخاری مسلم میں کیا دین ہے؟ میں یہ آپ سے پوچھ، بخاری مسلم میں دین ہے کہ یہ قرآن کے ہم بلہ ہو گئی ہیں، دین ہے یا کس نہیں؟ نے آپ سے کہا ہے؟ آپ بتائیں نا، کس نے دعویٰ کیا ہے بخاری مسلم میں؟ بس یہی سوال ہے آپ کا، یہی سوال ہے آپ کا، ریلیٹ کر کے سوال ہے یہی مولوی صاحب۔ اچھا جواب سنو، جواب سنو، جواب میں تیزی نہ کرو، مجھے بات کرنے دیں، پر اگر آپ کی بات ختم ہے تو میں شروع کروں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزوں، مولوی صاحب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ صحابہ، آپ کے صحابہ جن میں سے ایک بہت بڑے صحابہ ہیں عمر ابن الخطاب، جن کو آپ دوسرا خلیفہ مانتے ہیں، ان کی جہالت کا یہ حالت ہے کہ ان کو تیمم تک نہیں آتی، تیمم تک جو ایک عام مسلمان کو، آپ بنگال میں چلے جائیں نا، بنگال وہاں پہ جو رکشہ ڈرائیور ہیں ان کو تیمم کا پتہ ہوتا ہے کہ تیمم بھی اسلام میں کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور آپ کہہ رہے ہیں امام کی کیا ضرورت ہے؟ امام کی ضرورت یہ ہے میرے بھائی، امام کی ضرورت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عمر کی جہالت، لیکن میں آپ کا لیکچر سننے نہیں آیا، عمر کی جہالت۔ اور بھائی آپ نے سوال کیا نا، ایک سوال کیا، اسے جواب دے دوں کہ امام کی کیا ضرورت ہے، بات کرنے دیں پھر، یا سوال نہ پوچھو، اگر پوچھتے تو جواب۔ ہاں، امام کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ سوال پرانا ہو گیا، پرانا نہیں ہوا، جواب میں نے نہیں دیا ابھی تک، میں جواب مجھے دینے دو، مجھے جواب دینے دو بھائی، اس طرح نہیں ہوتی بات۔ تو یہ آپ کی کتاب، میرا قصور ہے اس کو، مجھے اگر تیمم آتا ہے تو مجھے سمجھاؤ اس کو کیسے تیمم آتا ہے۔ ایک شخص اس سے پوچھتا ہے کہ میں جنوب ہو گیا ہوں، کہتا ہے نماز نہ پڑھ، خبر واحد سے آپ، یہ خبر واحد آپ پہ حجت ہے، یہ اس کو حجت بولتا ہے۔ مستقل طور پر آپ عمر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ہر بات کو مان لیا جائے، اس کی ہر بات کو مان لیا جائے، اس کو کلیئر کر لینا، جو آپ کے تعصب، جو آپ کے شہوت کے مطابق ہو، جو آپ کے جہالات کے مطابق ہو اس کو مان لیں، اور جو آپ کے شہوت کے موافق ہو اس کو مان لیں۔ اب بخاری مسلم بھی ختم ہوا بھائی، بخاری مسلم بھی آج سے چھٹی، یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے تھے، کہتے تھے ہم اہل سنت ہیں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والے، کیونکہ ہمارے پاس بخاری مسلم ہے۔ اب شیعوں کے ضد میں سنت کا بھی انکار کر دیا بھائی، سبحان اللہ، مبارک ہو جی۔